موبائل دیکھتے 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 ایسے ہی سو جاتے. میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کریں. اگر غلط ویڈیوز دیکھتے ہوئے ہم سوئے، غلط پوسٹرز دیکھتے ہوئے ہم سوئے، خدا نخواستہ اگر وہ سونا ہمارا آخری ہو، اسی حال میں دنیا سے چل بسے، ذرا سوچے اللہ کو کیا منہ دکھائے گے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا نہایت ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی رکھی ہے، اور غیروں کے طریقے میں 100% ناکامیابی رکھی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنائے، نمونہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہم گزاریں. ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو اس کام کے کرنے پر اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں ضرور اجر ملے گا. نبی کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی ہم کام کریں گے اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں جو بھی ہم کام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کام کیا کریں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو. تو لہٰذا بنا کسی تاخیر کے آج میں بات کرنے والا ہوں سونے کے آداب. اگر ہمارا سونا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہمارا سونا بھی عبادت بنے گا. تو آج میں سونے کے آداب کے متعلق تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں. لہٰذا میں نے یہاں پر سونے کے مکمل 31 آداب درج کیے ہیں. بنا کسی تاخیر کے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں، سونے کا طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سونے کا طریقہ کیا تھا. آج ہم تفصیل سے جانتے ہیں. تو سونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب رات کو جلدی سونا. جلد سونے کی کوشش کیا کرے. جلد سوئیں گے تو جلد اٹھیں گے، دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے. دیر سے سونے کا نقصان فجر چھوٹ بھی سکتی ہے، تو اس لیے جلد سونے کی عادت ڈالا کرے. نمبر 2، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا. جب بھی گھر کا دروازہ بند کرے رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کرے. نمبر 3، برتن اور مشکیزہ وغیرہ ڈھانک دینا. جو بھی برتن ہو اس برتن کو ڈھانپ دیا کرے، کھلا نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں. جو مشکیزہ کھلا رہتا ہے بلائیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. تو اس لیے رات سوتے وقت کسی برتن کو کھلا نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک بات یہاں پر سمجھیں، اگر کوئی آدمی ڈھانکے بغیر سو جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے. یہ عمل استحبابی عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ رات مشکیزہ برتن وغیرہ ڈھانک کر سویا کرے
تو ہمیں چاہیے کہ مشکیزہ یا برتن وغیرہ جو بھی ہے اس کو ڈھانک کر سویا کریں۔ نمبر 4، چراغ اور زائد لائٹیں وغیرہ بجھا دینا۔ رات سوتے وقت جو بھی زائد لائٹیں بجھا دیا کرے، چھوٹے سا بلب وغیرہ آدمی رکھ لے، اس کے علاوہ بقیہ جو بھی لائٹیں وغیرہ ہیں اس کو بند کر کے سویا کرے۔ نمبر 5، مسواک کر کے سونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نمبر 6، باوضو سونا، جیسے وضو نماز کے لیے کرتے ہیں اسی طرح وضو کر کے سویا کریں۔ نمبر 7، ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا، اچھی طرح ہاتھ صاف کر کے دھو کر سویا کریں۔ نمبر 8، بستر جھاڑ کر سونا، یعنی کہ بستر کی صفائی کر کے سونا۔ نمبر 9، سرما لگا کر سونا۔ نمبر 10، سونے سے پہلے توبہ کر کے سونا، نہایت اہم بات ہے۔ صبح سے شام تک جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہے، جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، محاسبہ کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں، سوچیں کون سے ایسے کام میں کیا ہوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہوگا، اس کو سوچیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے استغفار کر کے سویا کریں۔ کوئی ایسا کام آپ نے کیا جس سے اللہ خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس فلاں نیک کام کے کرنے کی تو مجھے آج توفیق دی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ گناہ ہو گیا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ کر سویا کرے۔ پتہ نہیں یہ ہمارا سونا آخری ہوگا یا نہیں ہوگا، اب سو گئے، معلوم نہیں کہ کل جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے، تو اس لیے توبہ کر کے ضرور سویا کرے۔ نمبر 11، اپنے دل کو کینہ حسد سے پاک کر کے سونا، کسی کے متعلق کوئی کینہ ہمارے دل میں نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، اپنے دل کو پاک صاف رکھ کے سویا کرے۔ نمبر 12، تہجد کی نیت کر کے سونا، تہجد کی نیت کر کے آپ سوئے، اگر تہجد کو اٹھ نہیں پائے، نیت کرنے پر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ تہجد کی نیت کر کے سونا، اگر جاگ گئے تہجد پڑھ لیا کرے، اگر نہیں جاگے، آنکھ لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی ہے، تو نیت پر انشاءاللہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 13، دعا پڑھ کر سونا، سوتے وقت دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا، دعا پڑھ کے سویا کرے، اگر دعا نہیں آتی تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ کے سویا کرے۔ نمبر 14، آیت الکرسی پڑھ کر سونا، اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے گھرانے کی بھی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے مال کی حفاظت فرمائیں گے، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرے۔ نمبر 15، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سونا، نہایت اہم آیتیں ہیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ کر سویا کرے، اس کا اہتمام کیا کرے۔ نمبر 16، سورہ کافرون پڑھ کر سونا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ موقع ملا تو اس کے فضائل کے متعلق بھی الگ سے ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ سورہ کافرون پڑھ کے سونا۔ نمبر 17، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لینا۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونک ماریں اور پورے جسم پر مل لیا کریں، پھیر لیا کریں، جہاں تک ہاتھ پہنچتے وہاں تک پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیر لیا کریں، پھیر کر سویا کریں۔ نمبر 18، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل پڑھ کر سویا کرے۔ نمبر 19، مسبحات پڑھ کے سونا، یعنی سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ، یہ سورتیں پڑھ کر سویا کرے، اس کے بھی فضائل بہت زیادہ ہے۔ نمبر 20، داہنی کروٹ پر سونا، یعنی کہ سیدھی طرف پلٹ کر سونا، سیدھی طرف پلٹ کر سونا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 21، چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونا اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدھی طرف پلٹ کر سونا ہے، اپنے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر، چہرے کے نیچے رکھ کر سونا ہے، اور اس دعا کا اہتمام اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کرے۔ نمبر 22، نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرنا، نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری ایک بری عادت ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم سوتے ہیں
نیند آنے تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. موبائل دیکھتے 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 ایسے ہی سو جاتے ہیں. میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کریں. ننگے ناچ دیکھتے ہوئے یا غلط دیکھتے ہوئے یا غلط ویڈیوز دیکھتے ہوئے یا غلط پوسٹرز دیکھتے ہوئے ایسے ہی سو گئے, آنکھ لگ گئی, تو ہمارا سونا کیسے ہوا؟ ایمان کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ غور کریں. اگر غلط ویڈیوز دیکھتے ہوئے ہم سوئے, غلط پوسٹرز دیکھتے ہوئے ہم سوئے, خدا نخواستہ اگر وہ سونا ہمارا آخری ہو, اسی حال میں دنیا سے چل بسے, ذرا سوچے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے خدا را سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونے کا اہتمام ہو. موبائل سے گریز کرے, موبائل سے دور رہے, موبائل کو پھینک دے, لیکن غلط ویڈیوز, غلط پوسٹرز, غلط چیزیں دیکھتے ہوئے ہرگز نہ سویا کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ سوتے وقت دعاؤں کا اہتمام, قرآن کی تلاوت, تسبیحات کا اہتمام کر کے سویا کریں. پتہ نہیں ہمارا سونا آخری ہو. تو اس لیے میرے بھائیو خاص کر سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونے کا اہتمام کریں. نمبر 23, جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرنا. جب کوئی خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرے. اچھا خواب دیکھے اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ سے دعا کر لیں. اگر برا خواب دیکھیں تو کروٹ بدل لیا کریں, دوسری طرح پلٹ کر سویا کریں, یا نہیں تو کم سے کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دھتکار دیا کریں. تو اس بات کا خاص کر خیال کریں. نمبر 24, رات کو گھبرا کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. جب نیند میں آپ گھبرا جائیں تو اس دعا کا اہتمام کیا کرے. ایک اور دعا بھی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس دعا کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں. نمبر 25, اوندھے منہ نہ سوئیں, یعنی الٹا نہیں سونا چاہیے, سیدھا سونا چاہیے, سیدھی طرف کروٹ ہو کر سونا چاہیے. نمبر 26, دو آدمی یا دو عورتیں ایک چادر میں نہ سوئیں. الگ الگ بستر ہو, چادر بھی الگ الگ ہو, ایک چادر میں دو عورتیں یا دو مرد نہیں سونی چاہیے. نمبر 27, ایسی چھت پر نہ سوئیں جس کی دیوار نہ ہو. آپ چھت پر سو رہے ہیں, اکثر گرمی کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں کیا ہے, چھت پر یا صحن میں لوگ سوتے ہیں. تو چھت پر سوتے وقت اس بات کا دھیان رکھے کہ جس کی باؤنڈری بنی ہوئی ہو, ایسے چھت پر سوئیں. باؤنڈری نہیں ہے ایسے چھت پر نہ سویا کریں. نمبر 28, عام راستے پر نہ سوئیں, جہاں پر لوگ چلتے پھرتے ہو ایسے راستے پر نہیں سونی چاہیے. 29, بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سوئیں. 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بیچ میں سو رہے ہیں, نہیں سونا چاہیے. نمبر 30, آنکھ کھلنے پر دعا پڑھیں. آنکھ کھلتے ہی دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس دعا کا اہتمام کیا کریں. اگر دعا نہیں آتی تو کم سے کم الحمدللہ پڑھ لیا کریں. نمبر 31, آنکھ کھلنے پر مسواک کیا کریں. سوتے وقت بھی مسواک کرنی ہے, سو کر اٹھتے ہی مسواک کرنی چاہیے. تو یہ کل تھے 31 سونے کے آداب. اگر ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے, اس پر عمل کرتے ہوئے سوئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس پر ہمیں ضرور اجر عطا فرمائیں گے. ایک بات آخر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی, آپ کو یہ آداب سمجھ میں آ گئے, تو آپ ثواب کی نیت سے دوسرے بھائیوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ضرور اجر ملے گا, اور ان بھائیوں کو بھی یہ معلومات حاصل ہوں گی. اگر وہ بھی اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو لہٰذا آپ ضرور بھی ضرور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.